ہر طرف بارش کا پانی ہی نظر آ رہا تھا۔ بادل زور زور سے گرج رہے تھے۔ اس خوفناک موسم میں ایک خوبصورت حسینہ ایک قبر کھود رہی تھی جس میں شاید آج ہی کوئی مردہ دفن ہوا تھا۔ قدم قدم اور لفظ لفظ خوف کے شکنجے میں جکڑتی ہوئی ایک دہشتناک کہانی، قسمت کا لکھا۔ ڈر تو سب کو لگتا ہے۔ اسپوکی سٹوریز 99.9۔ بات ہمیشہ قسمت پر آ کر رک جاتی ہے، کیونکہ اس سے آگے کا سفر ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک چیز ہے جس سے ہم اپنی قسمت بدل سکتے ہیں، اور وہ ہے دعا۔ ہر رک جانے والا کام اگر شروع کیا جا سکتا ہے تو ایک ہی چیز ہے، دعا۔ اللہ پاک بہت مہربان ہے۔ کبھی کبھی اللہ پاک اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ بن مانگے وہ عطا کرتا ہے جس کی ہم امید بھی نہیں کر سکتے۔ خالد پر بھی اللہ پاک اتنا ہی مہربان ہوا تھا۔ جب خالد کو پتا چلا کہ اسے خدا نے ایک ایسی طاقت عطا کر دی ہے جس کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا تو اس شخص کا ماضی اور مستقبل دونوں جان لیتا تھا۔ کہتے ہیں زندگی اور موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ ہاتھ پکڑ کر یہ بھی جان لیتا تھا کہ اس شخص کے پاس اور کتنی زندگی بچی ہے۔ جب اسے اس بات کا پتہ چلا کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر سب کچھ جان سکتا ہے، تو اسے لگتا تھا کہ اب وہ پاگل ہو جائے گا۔ وہ ہر وقت دعائیں کرتا تھا کہ اسے موت آ جائے۔ وہ رب کے کاموں میں دخل اندازی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ پاک کے ہر کام میں ایک حکمت ہے۔ اللہ اگر کسی کو عطا کرتا ہے تو وہ اپنے بندوں کے لیے ہی عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک کی اس کرم نوازی سے پہلے خالد ایک آوارہ لڑکا تھا۔ سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا۔ لوگوں کو تنگ کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو ایسے کمالات عطا کرتا ہے کہ ہر دیکھنے والی آنکھ دنگ رہ جاتی ہے۔ جبکہ خالد خود بھی حیران تھا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر کسی سے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ پکڑتا تو اس کی ساری زندگی کھل کر سامنے آ جاتی، اس کے دکھ، خوشیاں اور اس کی موت بھی۔ خالد اب ہر وقت اپنے کمرے میں رہتا تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، ہر وقت رو رو کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا۔ اور پھر آخر وہ دن آ گیا جہاں اس نے اپنی طاقت کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہر طرف بارش کا پانی ہی نظر آ رہا تھا۔ چند بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ بادل زور سے گرجتے اور پھر چاند سامنے آ کر پانی پر اپنی روشنی ڈالتا، اور پھر بادل زور سے گرجتے۔ اس خوفناک موسم میں ایک خوبصورت حسینہ ایک قبر کھود رہی تھی جس میں شاید آج ہی کوئی مردہ دفن ہوا تھا۔ اس پر نہ تو بادلوں کی گرج اثر کر رہی تھی اور نہ ہی چاند کی روشنی۔ خالد بھاگ کر اس کے پاس آیا ہی تھا کہ چہرے کی طرف دیکھ کر ڈر سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ گئی۔ خالد جاگتے ہی بیڈ سے اٹھ کر واش روم چلا گیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد واش روم سے باہر آ کر کھڑکی کھول کر دیکھتا ہے تو وہی بادلوں اور چاند کی آنکھ مچولی اور بادلوں کے زوردار گرج۔ وہ سمجھ گیا تھا رب اس سے کچھ چاہتا ہے۔
اور پھر اس نے وضو کیا۔ سائڈ ٹیبل کے دراز سے لائٹ نکال کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ قبرستان میں وہی خوفناک منظر تھا اور خالد بھی بارش کے پانی میں ویسے ہی بھاگ رہا تھا جیسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ خالد جیسے ہی اس خوبصورت حسینہ کے پاس آ کر رکا ہی تھا کہ بادل اور زیادہ خوفناک آواز میں گرجنا شروع ہو گئے۔ اسی ہی وقت بادلوں سے پانی کی بجائے خون کی بارش ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بادلوں کی گرج کے ساتھ اور بھی بہت سی خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ خون کی بارش سے خالد کے سفید کپڑے لال ہو رہے تھے۔ اس اچانک تبدیلی سے وہ ڈر گیا تھا، لیکن اسی ہی وقت خالد کے کان میں آواز آئی، روکو اسے، نہیں تو آج وہ ہونے والا ہے جو شاید ساری دنیا کو برباد کر دے گا، کیونکہ اس حسینہ نے اگر یہ مردہ نکال لیا تو سمجھو اس کا ہاتھ لگتے ہی عمل مکمل ہو جائے گا، اور شاید وہ ہوگا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت سے جادوگروں نے اب تک ایسے عمل کیے ہیں کہ وہ خود کو خدا سمجھ لیتے ہیں، لیکن شاید وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سب کا ایک ہی خدا ہے جو سب کو دے رہا ہے اپنی مرضی سے، ہر ایک کو اتنا ہی نواز رہا ہے جس کا وہ حقدار ہے، لیکن اللہ پاک کی کرم نوازی سے کچھ لوگ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں جو سچے مسلمان ہوتے ہیں، نہیں تو اکثر کمزور ایمان والے اللہ پاک ہی عطا کی ہوئی رحمتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک پاک ذات ہے جو جس وقت جو چاہے گی وہ ہو جائے گا۔ خوبصورت حسینہ نے ابھی تک قبر کی ایک ہی سلیب اکھیڑی تھی، تو اسی وقت خالد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر وہ سب ہوا جسے سوچ کر ہی خالد ڈرتا جا رہا تھا۔ اسی لیے ہی تو اس نے ہاتھ سے مصافحہ کرنا چھوڑ دیا تھا، بس زبان سے ہی سلام کرتا اور دور سے ہی ملتا تھا۔ ہاتھ میں ہاتھ آتے ہی خالد کی آنکھوں کے سامنے اس خوبصورت حسینہ کا ماضی چلنے لگا۔ ایک کچے سے مکان میں ایک شخص ہاتھوں میں ایک خوبصورت ننھی سی گڑیا اٹھا کر باہر سین میں آیا اور چارپائی پر بیٹھی ماں کو وہ خوبصورت گڑیا دی اور خود وضو کرنے کے لیے نل کے پاس آ کر وضو کرنے لگا۔ وضو کرنے کے بعد اس شخص نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور ماں سے بچی کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ وقت کا کام ہی گزرنا، اور وہ گزرتا رہا۔ پھر 14 سال گزر جانے کے بعد اسی کچے مکان میں 3 آدمی گھس گئے اور اس خوبصورت حسینہ جس کا نام کالی رانی تھا، باپ نے شاید اس خوبصورتی کو دیکھ کر نام رکھا تھا، اس کو کسی کی نظر نہ لگے، لیکن کون جانتا تھا آگے جا کر یہ کالی رانی کے نصیب ہی کالے ہو جائیں گے۔ کالی رانی کے سامنے اس کی دادی، ماں اور باپ کو مارا گیا۔ پھر ان تینوں حیوانوں نے اپنی حیوانیت کی ساری حدیں پار کر دی۔ صبح کا اندھیرا ابھی کچھ باقی تھا، وہ تینوں حیوان اسے بیڈ پر ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد صبح کی اذان کی آواز کالی رانی کے کانوں میں پڑی، جو دور کی کسی مسجد میں سے آ رہی تھی۔ بس کل کا دن ہی میری روشنی کا دن تھا، کل شام سے میں کالی رانی نہیں صرف کالی رہ گئی۔ اب بس رانی کا وقت ختم ہو گیا اور کالی کا کام شروع ہو گیا۔ کسی کو بھی زندہ نہیں رہنے دوں گی، سب برباد کر دوں گی۔ ایک بار مجھے موقع ملے۔ کالی سوچتے ہوئے کچے مکان کے داخلی دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ اب اس کا رخ سامنے کے پہاڑی سلسلے کی طرف تھا۔
وہاں کے سب لوگ کہتے تھے کہ ان پہاڑوں میں ایک جادوگر رہتا ہے، جو بھی وہاں جاتا ہے وہ اسے اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ کالی نے جب پہاڑ پر پہلا قدم رکھا ہی تھا تو ایک ساتھ ہی بہت سی خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور ساتھ ہی جہاں کالی نے قدم رکھا تھا وہاں سے خون کی جھیل بہنا شروع ہو گئی تھی۔ جھیل سے نکلنے والا خون اتنا بدبودار تھا کہ اگر وقت پر کالی اپنا ناک بند نہ کرتی تو شاید بے ہوش ہو جاتی، لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لیکن کالی کو اس وقت یہ جملہ بہت غلط لگ رہا تھا، کیونکہ اس پر ایک کے بعد ایک مشکل آ رہی تھی۔ ناک کافی دیر بند رکھنے سے اب اسے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر وہ کچھ دیر اور نہ کھولتی تو شاید یہ بدبو سے بے ہوش ہی ہو جاتی۔ لیکن اسی ہی وقت تیز رفتار میں ہوا کا طوفان آ گیا، جس نے کالی کو بہت چکرایا، یہاں تک کہ اس نے سر 2-3 بار ایک درخت کے مضبوط تنے کے ساتھ مارا تھا۔ اسی وقت کالی نیم بے ہوشی کی حالت میں خون کے اندر الٹی لیٹی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے خون اس کے منہ میں بھی داخل ہو رہا تھا۔ کالی نے آنکھیں کھولتے ہی اپنے سامنے ایک سیاہ لباس میں بابے کو دیکھا۔ کالی نے آنکھیں کھولتے ہی اپنے سامنے ایک سیاہ لباس میں بابے کو دیکھا، جو آگ کے قریب بیٹھ کر عمل کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ آگ کی اور انسان کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ لوگ تو ایسے بھی قسمت والے ہوتے ہیں جن سے آگ کو پیار ہو جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے اس وقت کالی کو لگ رہا تھا کہ آگ کو اس سیاہ پوش بابے سے محبت ہے۔ شیشم کے درخت کے گرد بنا گول چبوترا دیکھ کر کالی وہاں آ کر بیٹھ کر بابے کا انتظار کرنے لگی، لیکن دن سے رات ہو گئی پر بابے نے نہ ہی دیکھا اور نہ ہی جگہ تبدیل کی۔ کالی اب بھوک کا سوچ رہی تھی کہ اس کے سامنے ایک ٹرے میں 2 روٹیاں، پہاڑی ککر کی پھلیوں کے اچار کے ساتھ تازہ پانی کا گلاس دیکھ کر بھوک چمک اٹھی۔ کالی نے بھاگ کر جلدی سے ساتھ والے پہاڑ کی جھیل کے پانی میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ ساری جھیل لال خون کی طرح ہو گئی تھی، لیکن بھوک کی وجہ سے کالی نہ دیکھ سکی، لیکن کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں پر جمے ہوئے خون کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ اسی ہی وقت کالی نے خوبصورت حسینہ کی جگہ ایک خوفناک شکل اختیار کر لی تھی۔ اسی وقت ہی اس کے ہونٹوں سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا، جسے اس نے پینا شروع کر دیا تھا۔ یہاں سے ہی کالی کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ 2 سال میں کالی نے جادو کا اتنا علم حاصل کر لیا تھا کہ وہ جہاں چاہتی تھی پھول اگا دیتی تھی، جہاں چاہتی تھی جھیل چلا دیتی تھی۔ آخر ایک دن اسے سیاہ پوش بابے نے بتایا کہ تمہیں اپنے کسی بزرگ کو مارنا ہوگا تاکہ تم بھی اپنا عمل پورا کر سکو اور دنیا سے کھیل سکو۔ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، ایک ہی تو تھا، چلو دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ کالی سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے ہاتھ میں خنجر آ گیا اور اس پر کالی نے اپنی پوری طاقت سے خنجر سے وار کیا، لیکن عین وقت پر بابا گھوم گیا اور خنجر کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا، اور پھر اس بابے کے ہاتھ سے خون کا فوارہ ایسے جاری ہوا جس نے دریا ہی بنا ڈالا۔ کالی خود کو بچانے کے لیے وہاں سے بھاگی اور پہاڑوں سے بہت دور آ گئی تھی۔
اس کی ساری طاقت بابے کے ہاتھ میں موجود خنجر میں تھی۔ اپنے ہونٹوں سے نکلا خون پی پی کر کالی کو خون پینے کی عادت ہو گئی تھی۔ پھر کالی نے محسوس کیا کہ اگر وہ 20 زندہ اور 20 مردہ لوگوں کا خون پیے گی تو اسے اس کی ساری طاقت واپس مل جائے گی، اور آج آخری مردہ تھا۔ خالد نے آنکھیں کھولیں تو اپنے سامنے ایک خوفناک قسم کی لڑکی دیکھی تو حیران ہو گیا تھا، لیکن خالد نے پوری طاقت کے ساتھ اس کے منہ سے وہ ماسک اتارنے کے لیے ہاتھ میں پکڑ کر کھینچا تو ربڑ بینڈ کی طرح کالی کا سارا منہ آہستہ آہستہ خالد کی طرف آنے لگ گیا تھا، لیکن خالد نے جلدی سے ماسک کو چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ خالد کچھ سوچتا، ایک بار پھر سے خون کی بارش اور خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ خالد نے جلدی سے اپنی شرٹ اتاری اور کالی کے دونوں ہاتھ باندھ دیے تھے۔ کوئی بھی جادوگر پیدا نہیں ہوتا، اسے ہم بنا دیتے ہیں۔ ہم اس کی زندگی میں ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے اور دوسروں سے اپنا بدلہ لینے کے لیے جادو کا سہارا لیتا ہے، جبکہ کچھ کو ہم لوگ ایسے خواب دکھاتے ہیں جن کی تکمیل کے لیے وہ جادو کا سہارا لیتے ہیں۔ خالد کے گھر میں داخل ہوتے ہی کالی کا چہرہ بدل گیا تھا، وہ پھر ایک خوبصورت حسینہ بن گئی تھی۔ اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا تھا، جہاں سے اس کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر بیڈ کے اوپر باندھ دیا تھا۔ کالی بیڈ پر لیٹی تو اتنا سکون محسوس کر رہی تھی جو پچھلے 2 سال سے اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ جادو کا علم سیکھنے کی چاہ نے اس سے اس کی نیند تک اس سے چھڑا دی تھی۔ کالی کی بس ایک ہی چاہت تھی، وہ اپنے ماں باپ کے تینوں قاتلوں سے بدلہ لے لے۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ خالد نے سوال کیا۔ میں اپنے ماں باپ اور اپنی عزت کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتی ہوں، امید بھری نظر سے خالد کی طرف دیکھ کر کالی نے جواب دیا تھا۔ پھر کافی دیر باتیں کرتے رہے اور پھر فجر کی اذانیں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ خالد نے اسے بھی نماز کا کہا، لیکن اس کا جواب نہیں میں تھا۔ کالی نے کہا، میں اس وقت کلمہ پڑھوں گی اور نماز ادا کروں گی جب میں ان تینوں کو مار نہ دوں۔ میں ان کو ایسے مارنا چاہتی ہوں کہ وہ بھی میری طرح نہ زندہ رہیں اور نہ مریں، بس ان کی سانسیں چلتی رہیں۔ رانی، تم اگر چاہو تو ابھی کلمہ پڑھ لو، ضروری تو نہیں آپ نے ضد ہی کرنی ہے، تم میرا اعتبار کرو، میں ان کو لا کے تمہارے سامنے کھڑا کر دوں گا۔ تم چاہو تو ابھی کلمہ پڑھ سکتی ہو، اپنی ضد چھوڑ دو۔ رانی نے کہا، تم نے اعتبار کیا ہے مجھ پر؟ اگر کرتے تو اب تک میں ان رسیوں میں بندی نہ ہوتی، بلکہ آپ سے پہلے غسل کر کے نماز ادا کر لیتی، لیکن کوئی بات نہیں، تم ڈر رہے ہو کہ میں کہیں بھاگ نہ جاؤں، لیکن تم فکر نہ کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی کہ اچانک سے ہی بیڈ خالی دیکھ کر خالد سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر کافی دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا تو اپنے کپڑوں میں کالی کو دیکھ کر حیرت سے خالد کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کافی دیر حیرت سے دیکھتا رہا اور پھر خود واش روم میں چلا گیا۔ جب باہر آیا تو مسلے پر کالی کو نماز ادا کرتے دیکھ کر خالد کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسی وقت وہ مسجد کی طرف جا رہا تھا، جبکہ تینوں کی تصویریں اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہی تھیں۔
لیکن خالد سمجھ نہیں پا رہا تھا کل کہاں ہے۔ اتنے میں ہی مسجد آ گئی۔ خالد نے 2 رکعت سنت نماز ادا کی اور دعا کے لیے اس کے ہاتھ اٹھ گئے۔ اے میرے خالق و مالک، میرے گناہ معاف فرما۔ مجھے نہیں معلوم یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے کہ میں خود لوگوں کو دکھ دینے والا ان کے درد کو محسوس کر رہا ہوں، ان کے گزرے ہوئے دنوں کے دکھ اور آنے والے غم کو دیکھ کر میں نہیں حل کر سکتا۔ اے میرے مالک، تو رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، تو ہی سب کے دکھ درد دیکھ سکتا ہے اور ان کو حل کر سکتا۔ اے میرے مالک، میں اتنا مضبوط نہیں ہوں کہ سب کے دکھ دیکھ سکوں۔ میرے مالک، تو مجھے ایک عام انسان بنا، بس یہ کالی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں اس کو زندگی کی طرف لانا چاہتا ہوں، اس کو پیار دے کر اس کو اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ میرے مالک، تو بہت کریم ہے، اپنا کرم کر اور مجھ جیسے گناہ گار بندے پر اتنی کرم نوازی کر دے کہ میں اپنا راستہ بدل لوں۔ نہیں چاہتا کہ کوئی اور گناہ ہو، میں پہلے ہی بہت گناہ گار ہوں۔ دعا کے دوران خالد کی آنکھوں میں اتنے آنسو گرے کہ اس کی گود ساری گیلی ہو گئی۔ اسی ہی وقت تکبیر کی آواز آئی تو خالد بھی اندر آ گیا اور دائیں طرف کی پہلی صف میں نماز ادا کرنے لگ گیا۔ نماز کے بعد خالد کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پھر کافی دیر ہاتھ دعا کے لیے اللہ کے سامنے اٹھائے رکھے اور پھر خالد مسجد سے ایک نئی طاقت کے ساتھ باہر آیا تاکہ تینوں قاتلوں سے بدلہ لے سکے، تاکہ کالی کی زندگی میں بھی سکون آ جائے۔ عورت سب کچھ معاف کر دیتی ہے لیکن اپنی عزت کے قاتل کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ خالد گھر میں داخل ہوا تو سب گھر والوں کے ساتھ ٹیبل پر کالی کو بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گیا، جو سب کے ساتھ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ضروری نہیں کہ کسی کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اس کو مارا جائے، اس کو قید رکھا جائے۔ نہیں، کبھی کبھی ہماری زبان سے نکلے 2 محبت بھرے جملے بھی کسی کو صحیح کر سکتے ہیں، جیسے خالد کی محبت بھرے جملوں نے کالی پر اثر کیا اور وہ رات ہی رات میں سب جادوئی کام چھوڑ کر اس کی ہو گئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ خالد اور کچھ کر نہیں سکتا تھا، لیکن جو پیار سے مان جائے تو کیا چاہیے۔ خالد کی ماں شمائلہ بیگم کو اور کچھ سمجھ نہ آیا تو ناشتے کے بعد امام مسجد کو بلوا کر کالی کی اجازت سے دونوں کا نکاح کروایا اور کالی رانی کا نام تبدیل کر کے فاطمہ رکھ دیا۔ خالد اور فاطمہ دونوں وہاں جا رہے تھے جہاں فاطمہ کے ماں باپ کا گھر تھا۔ 2 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد وہ دونوں ایک شاندار محل کے سامنے کھڑے تھے جس کا دروازہ بہت ہی بڑا تھا، جس پر فاطمہ کا چچا کا نام سونے کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ فاطمہ نے چوکیدار کو بتایا کہ وہ دونوں یہاں کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ کوئی اور بات کرتی، ایک دم آسمان پر بادل چھا گئے اور پھر گرج چمک کے ساتھ ہی خون کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ فاطمہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، جبکہ خالد نے بڑے دروازے کے سامنے ہی 2 نفل ادا کیے اور اللہ پاک سے مدد کی درخواست کی۔ ایک دم خوفناک زلزلہ آ گیا اور پھر جانے کہاں سے وہ تینوں جنہوں نے فاطمہ کے ماں باپ اور دادا دادی کے قتل کے ساتھ فاطمہ کی عزت کا قتل کیا سامنے آ گئے تھے۔ بادل جھٹ سے ایسے غائب ہو گئے تھے جیسے تھے ہی نہیں۔ خالد نے باری باری سب سے سلام لینے کے لیے مصافحہ کیا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ تینوں ہی ہیں۔ خالد نے آنکھ کے اشارے سے فاطمہ کو بتایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتے، فاطمہ نے ہوا میں ہاتھ اٹھایا تو اس کے ہاتھ میں خنجر آ گیا اور باری باری تینوں کی گردنیں اڑا دی تھی۔ خالد، میں سوچ رہی ہوں اس رات زمین کیوں نہ پھٹی، آسمان سے پتھروں کی بارش کیوں نہ ہوئی؟ کیا وہ سب ایک خوفناک خواب بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن جانے کیوں اس میں مالک کی کیا رضا تھی۔ ان تینوں نے 2 سال 6 دن زندہ رہنا تھا۔ فاطمہ سر پکڑ کر خالد کو بتا رہی تھی، یہ تینوں میرے ماں باپ کے سگے بھائی اور میرے چچا زاد ہیں۔
پھر فاطمہ نے خالد کے کندھے پر سر رکھا اور بس یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو گئی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم ایسی ہی مزیدار کہانیاں لے کر آپ کے لیے آتے رہیں۔